تیسری چیز بیوی کی جائز ضروریات پہ خرچ کرنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ کافی ہے جس کا خرچ اس کے ذمے ہے، اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو یہ اس کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ بولے شادی کر لیا تو بیوی کی ہر ذمہ داری، ہر خرچ اور اسے پیدا ہونے والی اولاد کا خرچ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو بھائی ذرا زور سے بولو، کس کی ہے؟ شادی سے لے کے مرتے دم تک شوہر کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کتنے ایسے مرد ہیں شادیاں کر لیتے لیکن سسرال پہ جیتے، ذرا بیمار ہوئی بیوی، جا تیرے امی ان کے گھر کو جا کے بتا لے کے آ جا، بچے بیمار ہوئے ماموں بتاتے، بچوں کی شادیاں کرنا ہے ماموں کرتے، یہ ہر چیز انہیں داماد ہے کچھ بھی کام نہیں کرتا، شادی کر لیا رہے کچھ بھی کام نہیں کر رہا، ویزا دیکھنا کون؟ سالے ویزا دیکھنا۔ تو سسرال کا پیسے کھاتے ہوئے زندگیاں گزارنا، بیوی کے پیسوں سے زندگیاں گزارنا یہ غلط ہے۔ خرچ کی ذمہ داری مرد کی ہے، اس کے جائز تمام ضروریات پہ خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب تم خود کھائے تو کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو پہناؤ، چہرے پہ کبھی نہ مارو، گالی نہ دو، اور گھر سے کبھی الگ نہ کرو۔ پہلے علی ایک لمبی روایت ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کی جائز ضروریات پہ خرچ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد چوتھی چیز اچھے اخلاق سے پیش آنا، بیویوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آنا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو، تمہارے گھر والوں کے لیے جو بہتر ہے وہ سب سے اچھا عمل ہے۔ ترمذی کی روایت، اگر کسی آدمی کے بارے میں اس کی ماں بولے میرا بیٹا بہت اچھا، اس کا باپ بولے میرا بیٹا بہت اچھا، نہیں، جس کی بیوی بولے کہ میرا شوہر بہت اچھا تو وہ آدمی اچھا۔ اخلاق ایسے رہنا کہ بیویاں گواہی دینا۔ کتنی بیویاں ایسے ہیں جی جو آج بولتے ہوں گے کہ ہاؤ جی مرے تک، اب اکیلے میں پرسنل میں جب پوچھنا، شادی کے 10 سال کے بعد پوچھنا، ہاؤ جی بہت اچھے میرے شوہر یا بہت اچھی میری بیوی، ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، ایسا بولنے والے کتنے ملیں گے؟ بہت کم ملیں گے۔ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے یہ وہ بولنے والے بہت کم ملیں گے۔ زیادہ تر کون ملیں گے؟ کیا کہ 2 بچے ہو گئے مجبوری کی زندگی گزار رہی جی۔ کئی عورتیں تو بول بھی دیتے اپنے بچوں کو کیا کرنا رہے بیٹا، تیری صورت دیکھ کے زندگی گزار رہی، لیکن تیرا بابا کتنا بدماش معلوم ہے، بہت ظلم کرا میرے اوپر۔ یاد رکھو ایسا نہیں ہونا، ایسا شوہر بنو کہ بیوی اکیلے میں بھی کوئی بھی کسی سے پوچھے تو ہاں میرا شوہر بہت اچھا، ایسے اخلاق والے بن کے رہو۔ تو بہرحال اخلاق کے تعلق سے تو بہت ساری باتیں ہیں، اور اچھے اخلاق میں جیسا کہ اس کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کسی بھی قسم کا ظلم۔ اب یہاں پر کچھ باتیں میں سسرال کے تعلق سے بھی بولنے والا تھا لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا، یعنی جو لوگ ظلم کرتے ہوئے، اور جیسا کہ میں خدمت کی بات بولا، بیگم خدمت کرے تو جنت ملتی ہے کہ نہیں، تو اب اس کے اوپر بے جا ظلم کرتے ہوئے ہر چیز، گھر کا کام لو، خود کا کام لو، اپنے ماں باپ کا کام لو، اپنی بہنوں کا، دیوروں کا، دیورانیوں کا، سب کا کام لیتے ہوئے اس کے اوپر ظلم کرتے، ارے خدمت کرو جی جنت ملتی بولتے ہوئے ان کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا، دیوروں کے انڈر ویئر بنینا چیڈیاں تک دھلاتے کہتے دلہنوں کے ساتھ، بے شرما کی در کی۔ دیور کے کپڑے دھونا تمہاری بیویوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، نندوں کے کپڑے دھونا ان کے اوپر ظلم کرتے ہوئے تم گھر کے پورے گھر والے اس سے خدمت لینا جو حق سمجھتے یہ ظلم ہے، یاد رکھ۔ پھر کبھی بولوں گا ساس اور بہو کی جو کہانی ہے اس میں کیا صحیح کیا غلط ہے، ساس بہو کے جو اصل لڑائیاں جھگڑے ہیں، کبھی انشاءاللہ پھر آپ محبت سے بلائے تو کبھی انشاءاللہ اس ٹاپک پہ بولوں گا۔ ظلم نہیں کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، 5ویں چیز اس کے جائز خواہشات کا احترام کرنا۔ ہم مرد ہیں، ہمارے جیسے خواہشات رہتے، عورتیں ہیں تو ان کے بھی خواہشات ہیں بھائی، ان کے خواہشات بھی پوری کرنا جو جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے رننگ کرے تھے، دوڑ لگائے تھے، سنے نا بھائی کبھی اس سے پہلے حدیث سنے کہ نہیں سنے؟ ہاں، دونوں مل کے بھاگے، 1 مرتبہ بھاگے، 2 مرتبہ بھاگے، 2 مرتبہ بھاگے۔ شادی ہوئے سو نیا نیا میں دبلی پتلی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو عائشہ رننگ کریں گے کیا، چلو جی، دونوں مل کے بھاگے، سپیڈ بھاگ گئی، جیت گئی عائشہ، خوش ہو گئی۔ دوسرا، شادی کے کچھ دنوں کے بعد تھوڑا موٹی ہو گئی تھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلائے پھر رننگ کریں گے کیا، پھر رننگ کرے، اللہ کے رسول جیت گئے۔ اب ناراض ہو کے بیٹھ گئے، ہاں ایسا کیسے؟ اللہ کے رسول یاد دلائے عائشہ پہلے تم جیتے تھے نا، اب میں جیتا، حساب برابر، یعنی اس کی خواہش ہے بھائی۔
اب یہ حدیث سن لے کہ ہاں مل صاحب بولے نا رننگ کرنا کہتے بیوی کے ساتھ چلو یہاں مسجد سے لگے بس اسٹینڈ تک بھاگیں گے بولے تو نہیں بھاگ سکتے. ایسا نہیں. وہ جہاں پر علاقہ لوگ کیسے ہے، کہاں بھاگ سکتے، کہاں لوگ نہیں دیکھ سکتے، یہ تمام چیزیں دیکھ کے اس کا جائز خواہشات. پھر اسی طرح حبشیوں کا کھیل بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کھیل حبشی کھیل رہے تھے، اللہ کے رسول کے کندھے پہ سر رکھ کے دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اس لیے کیا کرنا، کبھی کسی شاپنگ مال کو لے کے گئے، کبھی کسی پارک کو لے کے گئے، کبھی گھمانے لے کے گئے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے بھائی. ہم مرد ہیں، ہم دوستوں کے ساتھ جا کے ہوٹلوں میں بیٹھ کے کھانا کھاتے، ہم یہاں وہاں گپے مارتے، ادھر جاتے ادھر جاتے. ارے وہ عورتیں ہیں بھائی، ان کو گھروں میں باندھ کے رکھنا نہیں، اس کے جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرنا. جائز خواہشات ان کے لیے بھی دل بہلانے والے کچھ کام کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اچھے اخلاق میں سے ہیں. اور اسی طرح کمی کوتاہی ہو جائے تو پہاڑ نہیں بنانا. چھٹویں چیز یہ ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتے رہتی، کمی کوتاہی چھوٹی غلطی ہو گئی تو پہاڑ نہیں بنانا. ارے تمہاری امی یہ سکھائے کی، تمہارے بابا یہ سکھائے کیا، ایسا کرے، بڑا جھگڑا نہیں بنانا. ٹھیک ہے بھائی اس کو یہ کام نہیں آتا لیکن دوسرا کام تو اچھا کرتی نا. چلو ان کو کپڑے استری کرنے نہیں آتا لیکن بریانی بڑی ٹیسٹی بناتے نا جی. چلو ایک چیز غلط ہو گئی تو دوسری اچھی چیز کو یاد کر لے کے بھول جانا غلطیوں کو، پہاڑ نہیں بنانا. ٹھیک ہے. پھر ساتویں چیز یہ ہے حسن ظن رکھنا، ہمیشہ شک نہیں کرنا. شک بہت سارے لوگ کیا کرتے معلوم ہے، آج نوجوانوں کا ایسا ذہن بن گیا، شادی ہوئے سو ایک نوجوان کا وہ طلاق ہو گئے سو واقعہ میرے پاس آ، انہیں شادی ہوئے سو پہلی رات سے کہتے ہاؤ جی تم اتنے خوبصورت ہے بولے تو اب تک تمہارا کچھ بھی افیئر نہیں ہوا کی، کون بھی تمہارے کو میسج نہیں کرا کی، تمہارے کتنے بھائی فرینڈ ہیں بولو. شادی ہوئے سو رات سے یہ ٹارچر دے رہا تھا، یہ پوچھ رہا تھا، یہ کر، تنگ آ کے انہیں طلاق لے لی بیچارے. حسن ظن رہنا، شکی والا مزاج نہیں رہنا، بدگمانی ہمیشہ نہیں رہنا. ٹھیک ہے نا.